من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. صلاة پر محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جب وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو ایک کامیابی زندگی بسر کرے، ایک ایسی زندگی ہو جو کامیاب والی زندگی ہو، جو ترقی والی زندگی ہو، اور ایک فطری تقاضا ہے جسے ہر انسان چاہتا ہے، بچہ ہو یا بوڑھا۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان یہ ترقی کی زندگی چاہتا ہے تو واحد راستہ، واحد دروازہ جو اسے گائیڈ کر سکتا ہے، جو اسے بتا سکتا ہے، وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، اور دوسرا کوئی بھی راستہ ہو وہ آپ کو سکون دہ زندگی اس دنیا میں اور آخرت میں نہیں عطا کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کو اگر کامیاب زندگی چاہیے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، وہ ایمان رکھتا ہو، اور پھر اسے اختیار کرنا ہوگا۔ صرف ایمان کا دل میں آ جانا، صرف محبت اہل بیت کو دل میں رکھنا آٹومیٹکلی اسے یہ زندگی طیبہ یا حیات طیبہ عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے انتخاب کرنا ہے، اور اسے انتخاب اور چوز کرنے کے بعد اس کو اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ چوز کرنے کے بعد یہ آٹومیٹک نہیں آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اپنے لیے
تو آپ کو اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایک حصہ آپ کی محنت ہوگی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کریں گے. ہم اپنا حصہ کریں اور اہل بیت علیہ السلام اس کے آگے ہمیں خود لے کر جائیں گے. اس لیے کہ فلسفہ امامت یہی ہے کہ وہ آ کر انسانیت کو گائیڈ کرے، ہدایت دے. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اور اس پہنچنے کے لیے، اس حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے فرق نہیں کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو. جو چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ چیز جو امپورٹنٹ ہے، ایک عمل صالح ہے اور دو ایمان ہے. اگر یہ دو چیز انسان کے پاس آ جائے تو پروردگار متعال فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طیبہ، تو ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں کہ عمل صالح کہتے کسے ہے، کہ آپ کی خدمت عرض ہوا کہ سب سے بیسک ڈیفینیشن عمل صالح کا یہ کہ انسان جو ہے واجبات کو انجام دے اور محرمات سے بچے. وہ چیزیں جو انسان کو پروردگار متعال سے نزدیک کرتی ہے اسے انجام دے، اور وہ چیزیں جو اسے پروردگار سے دور کرتی ہے اسے انجام نہ دے، اسے اپنے آپ سے دور رکھے. اور اسی کا نام ہے عبادت. دیکھیں عبادت یعنی ہر وہ چیز کہ جو انسان کو پروردگار متعال سے نزدیک کرتا ہے. اور عبادت اسلام میں دوسرے مذاہب کے جیسے نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سی اوقات دوسرے دینوں میں یہ ہے کہ انسان عبادت اگر کرنا چاہے تو یا وہ جو ہے اس محل عبادت پر جاتا ہے، کہ جیسے فار ایگزامپل اگر مسیح ہے تو چرچ جائے، مسلمان ہے تو فار ایگزامپل مسجد جا رہا ہے. اور عبادت کا جو تصور ہے وہ دوسرے مذاہب سے الگ ہے. اسلام کے اندر اس دوسرے مذاہب میں معمولاً یہ کہ انسان خاص رسوم کو اگر انجام دے، اگر کوئی فیسٹیول ہے تو فیسٹیول کو منائے، اگر کوئی عبادت کرنے کی کوئی خاص جگہ ہے تو اس خاص جگہ پر جائے، کبھی کبھار روزہ رکھ لے، سال میں اگر کوئی غم کا دن آتا ہے تو اس دن پر وہ غمگین ہو جائے. معمولاً عبادت کو انہی چیزوں کے اندر خلاصہ کیا جاتا ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ دیکھو عبادت صرف ان کچھ چیزوں کا نام نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ فروع دین کے جو 10 ہے تمام کے تمام عبادت ہے، لیکن صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان اگر چاہتا ہے حیات طیبہ تک پہنچے تو پوری زندگی اس کی عبادت ہونی چاہیے. اس کا بازار جانا بھی عبادت ہونا چاہیے، اسے اپنے گھر میں رہنا، بچوں کے ساتھ ٹائم بتانا بھی عبادت ہونی چاہیے. اب دیکھیں اسلام فرماتا ہے کہ اگر انسان ایک بچہ اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھے تو عبادت ہے. والدین اگر اپنے بچوں کے ناز اٹھائے تب بھی عبادت ہے. اگر ایک شوہر جا کے کمانے جا رہا ہے تو اسے جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اگر ایک زوجہ گھر میں ایک گلاس ادھر سے ادھر کرتی ہے، خدمت کر رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی کیوں نہ ہو، اسے جہاد کا ثواب دیا جا رہا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اسلام کے اندر عبادت ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، چاہے وہ سونا ہو. کتنی احادیث ہمارے پاس کہ فرمایا اگر انسان اس غرض سے سوئے، اس نیت سے سوئے تاکہ اس کے اندر انرجی ریفریش ہو جائے تاکہ خدا کی عبادت کر سکے، تو اسے سونے میں بھی عبادت ہے. اگر انسان اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہے اس کے اندر بھی عبادت ہے. دوستوں سے ملاقات کر رہا ہے، ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے، ہینگ آؤٹ کر رہا ہے، تب بھی جو ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے، بشرط اس کے کہ خدا متعال کی مرضی اس کے اندر شامل ہو. حج سے واپس ایک قافلہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور جب امام کے پاس پہنچے تو سب نے تعریف کی کہ ایک ہمارے قافلے میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو پورا ٹائم عبادت میں مصروف تھا. عبادت جو ہم معمولاً لوگوں کے ذہن میں ہے، یعنی نماز اور روزے میں مشغول تھا، صرف نماز پڑھتا تھا اور جو ہے دعائیں پڑھتا تھا. تو اب سب تعریف کر رہے تھے مولا ایسا بندہ تھا، وہ پورا دن عبادت، پوری دن نمازیں پڑھ رہا تھا، پورا دن دعائیں کر رہا تھا، ہزاروں گریا کر رہا تھا، خدا سے مدد مانگ رہا تھا. تو امام نے سنا ان لوگ کی تعریفیں اور پھر کہا کہ یہ بتاؤ اگر یہ پورا دن نماز پڑھ رہا تھا، پورا دن جو ہے دعائیں کر رہا تھا، تو اس کے دوسرے کام کون کر رہا تھا؟ جیسے کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، یہ سب کو کون انجام دے رہا تھا؟ تو اصحاب نے کہا مولا یہ ہم لوگ والنٹریلی اس کام کو انجام دے رہے تھے. اس نے ہم سے کہا نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو ہے عبادت میں مشغول ہے. ہم نے کہا بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر لینا، ہم تمہارے دوسرے کام کر لیتے. ہم نے دیکھا اس کا حال جو اچھا ہے، خدا سے زیادہ نزدیک لگتا ہے بندہ، پورا دن دعا پڑھ رہا ہے، پورا دن نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے ان سے کہا التماس سے دعا، آپ ہمارے لیے دعا کرنا
ہم آپ کے دوسرے کام کو انجام دیں گے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں کا جو ثواب ہے کہ جو دوسرے امور کو انجام دے رہے تھے اس عابد سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اسلام کا نام یہ نہیں ہے کہ انسان جو پورا دن جو ہے مسجد میں بیٹھا رہے یا پورا دن جو ہے دعائیں کرتا رہے یا پورا دن قرآن پڑھتا رہے. نہیں، اسلام آ رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تم جو بھی کام کرو وہ خدا کے لیے کرو، اور اگر جب تم ہر کام جو کرتے ہو خدا کے لیے ہوگا تب وہ کام تمہارا عبادت شمار کیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو دیکھیں انسان پہلے آ کے سمجھے کہ عبادت کہتے کسے ہے، علم حاصل کرے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اسے خدا متعال سے نزدیک کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری عمر گزر جائے ہم لوگ سوچ رہے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہم لوگ دربار کے برا کام کر رہے تھے، قیامت میں جا کے خدایا ثواب کہاں ہے؟ خدا کہ کون سا ثواب؟ یہ جو کام تم کر رہے تھے تم غلط کام کر رہے تھے، اس لیے کہ علم کی بنا پر نہیں تھا یہ کام. اب دیکھیں ایک شخص ہے آیت اللہ بروجردی، مشہور انسان ہے، شاید آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا. علم کے لحاظ سے اتنے عالم تھے کہ جب جہاں شیعہ کے پورے دنیا میں میجورٹی جو ہے ان کی تقلید کرتی تھی. آیت اللہ بروجردی عزاداری میں ہر درس سے پہلے ہر لیکچر سے پہلے امام حسین السلام کے مصائب ہوتے تھے. حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے ان پر عنایت خاص بھی کی تھی، نظر کرم کی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری آنکھوں میں درد آ گیا تھا، شدت درد اتنی تھی میں ڈاکٹر سے مراجعہ کیا لیکن کوئی بھی معالجہ نہیں کر سکا. سب نے کہا کہ آیت اللہ صاحب ہم آپ کی اس بیماری کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار سے خارج ہے. بروجرد کا واقعہ ہے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، بروجردی نام ان کا اسی لیے پڑا ہے. ایام گزرتے گئے یہاں تک ایک محرم آئی، اور معمولاً رسم یہ رہتی ہے کہ اگر کوئی مرجع ہو یا کوئی بزرگ ہو تو لوگ تعزیت پیش کرنے ان کے گھر پر آتے ہیں. تو یہ عزاداری کا جلوس جو ہے اپنی مسیر طے کرتا ہوا ان کے گھر پہنچا. اور ایک اور رواج یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ جو ہے عاشور کے دن لوگ اپنے اوپر کیچڑ لگاتے، گل لگاتے ہیں. تو وہ دستہ وہ جلوس جو ہے ان کی خدمت میں آتا ہے تعزیت پیش کرنے، یہ بھی اس کے اندر عزاداری کرتے ہیں. اور پھر جو ہے جو کیچڑ جو عزادار نے رکھا ہوا تھا انہوں نے اٹھا کر اپنی آنکھ پر رکھ دیا. آنکھ پر جیسے رکھا آہستہ آہستہ درد کم ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹر تعجب کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے، علمی لحاظ سے بھی، عزاداری کے لحاظ سے بھی، اور حتیٰ امام نے ان کے اوپر لطف و کرم بھی کیا تھا آنکھوں کو شفا دے کے. ایسا انسان کے پاس ایک شخص آتا ہے، جب وہ شخص آتا ہے تو دیکھا آیت اللہ جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑا رہا بازو میں. کہا آہستہ آہستہ ان کا حال بدلتا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو رواں ہے اور آواز سے رو رہے ہیں. وہ بازو میں کھڑا رہا، آخر قرآن ختم ہو جائے پھر کچھ کہوں. قرآن ختم ہوا، شخص جا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں قرآن جب پڑھ رہا تھا تو سورہ کہف کی آیت نمبر 103 کہ جہاں پہ قرآن خدا متعال فرماتا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہ یا رسول خدا کیا ہم تمہیں ایسے افراد کے بارے میں خبر دیں کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے سب سے زیادہ نقصان انہیں پہنچائے گا. پھر آیت نمبر 104 میں کنٹینیو ہوتی آیت فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں کام کرتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خدا کے لیے نہیں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے کام کر رہے یا اپنے نفس کے لیے کام کر رہے، وہ عمل خدا تک پہنچتا ہی نہیں ہے. تو شخص پلٹ کے کہتا ہے آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ اتنے عزاداری کرتے تھے، آپ نے اتنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. تو پلٹ کر کہتے اسی کا مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ کام جتنے بھی سارے کیے ہیں خدا نہ خاصا مورد رضایت پروردگار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پروردگار میرے اعمال سے راضی ہی نہ ہو. جب اتنے بڑے آیت اللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کی وضعیت مشخص ہے کہ ہم لوگ کس قدر ہمیں اٹینٹو رہنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں،
کس طریقے سے عمل انجام دے رہے, آیا وہ عمل نتیجہ دے گا نہیں دے گا. لہٰذا دوسری شرط کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پہلی شرط عمل صالح کی ہے کہ نیت صالح ہو. انما الاعمال بالنیات, عمل کی بنیاد نیتوں کے ساتھ ہے. پھر عرض ہوا کہ کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے اس نیت میں. آج عمل صالح انجام دینے کی دوسری شرط یہ کہ انسان علم کے ساتھ عمل کو انجام دے. وَإِلَّا اگر علم نہ ہو اس کے اندر, صرف عمل کرتا چلا جائے, پتہ نہیں عمل صحیح ہے نہیں ہے, قبول ہے نہیں ہے, بس انجام دیتا جا رہا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ انسان عمل تو کرتا رہے لیکن آخر میں پروردگار متعال فرمائے کہ آپ نے جو بھی عمل انجام دیا بغیر علم کے, تو آپ کو خود کو نہیں پتا تم کیا انجام دے رہے ہو, فلوک سے تم نے کچھ چیزوں کا انجام دے دیا. دیکھیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عامل, وہ انسان کے جو عمل کر رہا ہے, ایک ایسا شخص جو عمل کرتا ہے بغیر علم کے, اس انسان کے جیسے جو سفر کر رہا ہے لیکن غلط راستے پر جا رہا ہے, اس لیے کہ اسے ڈیسٹینیشن ہی نہیں پتا ہے کہاں جانا ہے اسے. ایک انسان اگر سفر کر رہا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اگر اسے یہ پتا ہی نہ ہو کہ اسے کہاں جانا ہے, بس گاڑی چلائے جا رہا ہے, کہاں پہنچے گا, مقصد تک پہنچے گا؟ قطعاً نہیں پہنچے گا. لہٰذا اسلام نے بہت تاکید کی, بہت ایمفسائز کیا کہ دیکھو حتیٰ واجب قرار دیا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, فرمایا علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ. اپنی سوسائٹی میں دیکھیں ماشاءاللہ پیرنٹس اتنی محنت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بہترین سکولز میں ڈالتے ہیں, ٹیوشنز کی فیس بھر رہے ہیں, پتہ نہیں ہزاروں ایکٹیویٹیز کے لیے خرچ کر رہے, اسٹرگل کر رہے, لیکن اسلام اور دینیات نہیں سکھاتے ہیں. اسلام اور بچہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے, وضو کی خبر نہیں ہے, روزے رکھے نہیں ہے, روزے قضا ہوتے جا رہے ہیں, نماز قضا ہوتی جا رہی ہے, اور انسان جتنی بھی کوشش کر رہا ہے پتہ چلا اس کی دنیاوی امور کے لیے ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ مولانا صاحب آج کل ٹائم ہی کہاں رہتا ہے, اتنی بیزی دنیا میں, بیزی لائف ہے, تمام ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز رہتی ہے, کرکٹ کا ٹائم رہے گا, فٹ بال کا ٹائم رہے گا, پلے اسٹیشن کا ٹائم رہے گا, ساری چیزوں کا ٹائم رہے گا. ٹائم نہیں رہے گا تو بس وہ 10 منٹ کہ جہاں پر اسے یا 4 قرآن کے سورے پڑھنے ہوتے ہیں, یا زیارت عاشورہ کبھی پڑھ لے, یا کبھی نماز پڑھ لے, اس کا ٹائم لیکن انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور یہ جان لے کہ ہم لوگ جتنا بھی اسٹرگل کریں اپنے بچوں کے لیے, اگر ان کی دنیا کامیاب ہو گئی تو پتہ نہیں کل اٹھ کے ہمیں پوچھیں گے بھی یا نہیں پوچھیں گے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے بہت محنت کی, بچے ایک جگہ پر پہنچ گئے, ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج میں چھوڑ کر آ گئے, بھروسہ نہیں. لیکن اگر ہم نے محنت دنیاوی دینی لحاظ سے کی تو انسان جب تک کہ اس کا بچہ زندہ ہے, جب تک کہ اس کی نسل باقی ہے, اس کے لیے ثواب لکھتا جائے گا. اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے ایک قبر کے پاس پہنچے, کہا یہاں سے جلدی چلو, صاحب جلدی چل دیے. اب جب واپس آ رہے تھے اسی راستے سے آ رہے تھے, اسی قبر کے پاس سے گزرنا ہوا, ہاں ابھی آرام سے گزرو یہاں سے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ اتنے سے ٹائم میں کیا ہو گیا, جا رہے تھے تو آپ نے کہا فوراً نکلو یہاں سے, اب جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ جو ہے آہستہ آہستہ چلے. تو کہا دیکھو جب ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو پروردگار متعال اس پر عذاب کر رہا تھا, لیکن اس ٹائم میں کہ جب ہم یہاں اس قبر سے گزرے اور واپس آئے, اس کا ایک بیٹا تھا کہ جو صالح تھا, اچھا بیٹا تھا, اس نے ابھی ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے, کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. تو پروردگار متعال کو حیا آئی کہ ایک بچہ کہ جو مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے, کس طریقے سے میں اس کے باپ کو عذاب کر سکوں, لہٰذا میں نے عذاب کو ہٹا دیا, اپنی رحمت کو اس کے اوپر جاری کیا. اب فرض کرے خدا نخواستہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن ہی نہیں سکھایا, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, آ کے شاید سال میں ایک بار آئیں گے, ایک فلاور کا بوکے لائیں گے, کور پر رکھ دیں گے اور کہیں گے گاڈ بلیس یو, بس. یعنی دیکھیں اسلام اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا, حتی یہی بچے کہ جس کے لیے ہم لوگ اسٹرگل کر رہے تھے نا, قیامت کے دن ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. روایت ہے, فرمایا کچھ بچے جو جہنم, کچھ لوگ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, وہ کہیں گے رکو
ہمارا ابھی تک حساب ختم نہیں ہوا ہے. کہا کیا بچا؟ کہا کہ ہم لوگ جس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں ان کو بھی تو سزا دو, انہیں بھی ہمارے ساتھ بھیجو. کہا وہ کون افراد تھے؟ کہا ہمارے والدین. ہمارے والدین نے ہمیں سب کچھ سکھایا, دنیا کے سارے آرٹسٹک چیزیں سکھا دی, لیکن نہیں سکھایا تو خدا کون ہے یہ نہیں سکھایا. دنیا کی تمام چیزیں سکھا دی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے. سارے ہنر سکھا دیے, لیکن اس ہنر کو بنانے والا کون ہے وہ نہیں سکھایا. تو قیامت کے دن بہت سے ماں باپ, بہت سے والدین اپنے بچوں کی خاطر جہنم میں جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ معمولاً صرف رائٹس جو ہے ماں باپ کی بچوں کے اوپر, لیکن ایسا نہیں ہے. بچوں کی بھی رائٹس اپنے والدین کے اوپر, اور جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو آنکھ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بچے بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے حق کو پورا نہ کیا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک منٹ کا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اصحاب رسول اور رسول خدا جا رہے تھے, دیکھا وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پناہ مانگتا ہوں پروردگار سے آخر الزمان کے بچوں کے پیرنٹس سے. صاحب پریشان ہو گئے, آخر الزمان کے بچے کے پیرنٹس ہے, کیوں ان کے پیرنٹس مشرک ہو گئے یا رسول اللہ؟ کہا نہیں, ان کے پیرنٹس مشرک تو نہیں ہو گئے, لیکن مومن ہو گئے, مسلمان ہوں گے, لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے. نہ صرف یہ, دین اگر بچہ سیکھنے بھی جائے گا تو اسے روکیں گے, نہیں کہ خود نہیں سکھاتے, بلکہ اگر بچہ بھی سیکھنے جائے گا تو اسے روکیں گے. بچہ نماز پڑھنا جانا چاہتا ہے کہ اب تو تم چھوٹے ہو, بڑے ہو جاؤ گے پھر پڑھنا. روزہ رکھنا چاہتا ہے, ارے تمہیں ویکنس آ جائے گی. قرآن پڑھنا چاہتا ہے, پہلے اسٹڈیز پوری کر لو. حجاب کرنا چاہتی ہے کوئی عورت, تو کہتے کہ حجاب کرو گی تو جو تمہیں سب بیکورڈ کہیں گے, پھر تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. حتیٰ ٹرینڈ ہو گیا یہ, انفارچونیٹلی ٹرینڈ ہو گیا کہ آج کل جب لوگ جاتے ہیں رشتہ لے کر تو کہتے ہیں کہ ایسی خاتون چاہیے کہ جو ماڈرن ہو. پوچھا جا ماڈرن یعنی کیا؟ ماڈرن یعنی یہ کہ اس کا حجاب جو ہے اتنا نہ کرتی ہو, کبھی کرے کبھی نہ کرے. یعنی ہماری سوسائٹی پہ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ انسان جو ہے ماڈرنٹی کو, اپنے کرائٹیریاز کو, اپنے ویلیوز کو انسان کے عقل اور اخلاق کی جگہ اس کے حجاب اور اس کے ظاہر پر رکھتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتنی ساری طلاقیں جو ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی موجود ہے. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے ہماری ویلیوز اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے. جب دور ہے تو انسان کو لگتا ہے, انسان جو ہے اب دو مائنڈ میں چلا جائے, ایک طرف اس کے پاس دوسرے ویلیوز ہے, نان اسلامک ویلیوز ہے, اور وہ نان اسلامک ویلیوز کو امپلیمنٹ کرتا ہے اسلام کے اوپر. پھر دیکھتا ہے کیا یہ تو وہ نہیں ہوتا ہے, میچ نہیں ہو رہا یہ تو. پھر آہستہ آہستہ سست ہوتا ہے اس کے دین میں, آہستہ آہستہ پھر یہ کہتا ہے ہمیں تو دین سمجھ میں نہیں آتا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے دین سے آہستہ آہستہ پریکٹیکلی سیکولر ہو جاتا. کہتا ہے کہ رسول خدا نے کچھ کہا تھا اپنے زمانے کے لیے, آج جو اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے, دین کی کیا ضرورت ہے؟ دین صرف یہ جو رسم و رسومات رہ گئی, اور روح دین, حقیقت دین ضائع ہو گیا. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام حسین علیہ السلام جن کی ہم اذاں منانے بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لاحقۃ علی السنتہم, کہ لوگ عبید الدنیا, ناس لوگ جو ہے, عبید الدنیا دنیا کے غلام ہیں, والدین اور دین جو ہے ان کی زبان پر ہے صرف. اگر آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں, ان کے ویلیو سیٹس کو دیکھیں, سیٹس آف پرنسپلز کو دیکھیں, تو پتا چلے گا ان کے اندر دینداری نہیں ہے بلکہ دنیا داری ہے. جب جو ہے فائدہ دین میں دیکھا تب دیندار بن گئے. کہا کہ جو ہے اگر کوئی فلان دن پہ جو ہے نماز قضا عمری پڑھ لے, 60 سال کی نماز معاف ہو جاتی ہے, تو فوراً سب پڑھنے لگ جاتے ہیں. اس بات سے غافل ہو کے کہ یہ جو کہا گیا ہے اگر صحیح ہو تو یہ کہ گناہ معاف کیے جائیں گے, فزیکل جو نماز ہے اس کو پڑھنی ہے. شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس, عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ ایک استخارہ کرے ہمارے لیے. امام نے استخارہ کیا, کہا برا ہے,
اب شخص جو ہے پریشان، دل میں تھا کہ جانا ہے، امام کہہ رہے نہ جاؤ، خود ہی نے پوچھا امام صاحب کہ استخارہ کر، امام نے استخارہ کیا، برا آ گیا، اب کیا کرے، دل لیکن یہ مان نہیں رہا امام کی بات، چلا گیا، ایک سفر پر جانا تھا اسے، اس سفر پر جاتا ہے اور جو ہے کچھ اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، بزنس ٹرانزیکشن کرنا تھا اسے، بہت فائدہ بھی ہوا، خوشی خوشی لوٹا واپس۔ جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو ذہن میں سوچا کہ امام کو جا کے بتاؤں آپ نے استخارہ کیا، آپ نے تو کہا تھا برا ہے، لیکن جو ہے مجھے تو اتنا فائدہ ہوا۔ آیا امام کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ آپ کو یاد ہے اس دن آپ نے ہمارے لیے استخارہ کیا تھا؟ ہاں یاد ہے، استخارہ برا آیا تھا، جی برا آیا تھا، لیکن امام میں گیا، اچھا اور مجھے اتنا فائدہ ہوا۔ تو امام نے اسے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ دنیاوی فائدہ تجھے دکھ رہا ہے، لیکن تجھے یاد ہے جب تو اس کام کو، اس معاملے کو، اس ٹرانزیکشن کو تو کر رہا تھا تو تیری نماز صبح قضا ہو گئی تھی، اس کا نقصان یہ تمام فائدہ جتنا تجھے ملا ہے یہ نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصان کر کے کیوں آئے، تیری وہ جو 2 رکعت صبح کی قضا ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے ویلیوز میں، ایک انسان کو پروفٹ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، بولو اس کی 2 رکعت قضا ہو جاتی، کہتا ہے میں قضا کر لوں گا، لیکن فیلن مجھے کیا ہینڈ میں جو ہے پروفٹ ملا ہے، کیش ہینڈ میں آیا ہے، نماز جو ہے بعد میں پڑھ لوں گا، پھر تو بہت ٹائم ہے انشاءاللہ قیامت سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو انسان کو عمل کے سلسلے سے، عمل صالح کے سلسلے سے رعایت کرنی ہے تو ایک نیت، 2 علم رکھے اس کام کا، اس لیے کہ بہت سی اوقات انسان کوئی کام کو کرتا ہے بغیر علم کے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یا افراد کا شکار ہو جاتا ہے، تفریط یعنی کیا، یا ایکسٹراویگنٹ ہو جاتا ہے یا مائزر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسے بہت ہے، نہیں پتہ پیسے کا کیا کرے، 1 گاڑی خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی، اگر ضرورت ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر ضرورت ہے انسان 50 خریدے، لیکن بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بس پیسے ہیں تو خریدے جا رہے، فلاں ٹیکس سے بچنا ہے، فلاں ٹیکس سے بچنا ہے، ایک گھر ہے دوسرا خرید رہا ہے، تیسرا خریدا ہے، صرف 2 لوگ رہنے والے لیکن 10 گھر ہیں ان کے، اور در حالی کہ ان کے رشتہ دار بھی پریشان ہے فائنینشلی۔ انسان جو ہے بناتا جاتا ہے اتنا ضرورت سے زیادہ استفادہ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے کہ اس کے دوسرے جو رشتہ دار ہے کہ جو حقدار ہے اس کے حصے میں انہیں بھول جاتا ہے۔ بہلول ہارون کا ایک بڑا سا قصر تھا، بڑا سا کیسل تھا، بہلول ایک بار جو ہے اس کے باہر ایک چارکول لے کے کچھ لکھ رہا رہتا ہے اس کے وائٹ کیسل کے اوپر، ہارون نے دیکھ لیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں کچھ شعر لکھ رہا ہوں یہاں پر۔ کیا لکھ رہے ہو؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ جو ہے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ تم نے اتنی ساری پراپرٹی بنائی ہے اپنی، اگر تم نے حلال پیسے سے بنائی ہے تو واللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو، حد سے زیادہ استعمال کرنے والوں کو، لالچی لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اتنا سارا بنایا ہے تو واللہ لا يحب الظالمین، تو پروردگار متعال جو ہے جو ستمکار لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، اسے بھی دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو تم نے بنایا ہے یہ اگر اسراف کیا اپنے خود کے حلال پیسے سے کیا ہے، فی حلال ہی حساب، اگر حلال پیسوں کے ذریعے سے انسان ایک امپائر بنا رہا ہے تو اس میں بھی حساب ہے، اور اگر حرام کا تو اس کے اندر تو سزا ہے۔ دوسرا اسراف ایکسٹراویجنس جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بانٹ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، کار خیر کر رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ دار، اس کا پڑوسی خود غربت میں ہے، وہ شہر میں پیسے بانٹ رہا ہے فار ایگزامپل، لیکن رشتہ دار اس کا قریب ہے، رشتہ دار اس کے فائنینشیل پرابلمز فیس کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر ہائرارکی بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے تمہیں انفاق اگر کرنا ہے، ڈونیشن دینا ہے تو کس قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو تمام لوگوں کو پیسے بانٹ رہے اور خود کے بازو والے رشتہ دار جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ کہا کہ پہلے دیکھو خود اپنی امیڈیٹ فیملی کو پہلے سپورٹ کرو، اگر دیکھو وائف، بچے، پیرنٹس، بردرز، بھائی بہن، رشتہ دار،
پھر محلہ، یعنی پورے سسٹم بیان کی. ایسا نہیں کہ انسان بس یہ نیت کر لے کہ مجھے تو کار خیر کرنا ہے کسے بھی دے دوں، نہیں، کسے دینا ہے اب دیکھ کر دیں گے. اسلام کسے چاہ رہے تم دو. اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرنے لگے تو اب تعجب نہیں کرے گا کہ بہت سارے فائنینشیل پرابلمز ہماری سوسائٹی کے سالو ہو جائیں گے. ہم لوگ رہتے یہاں پر ہے ایکس پلیس پہ اور خیرات کرتے بی پلیس پہ. بھائی ایکس پلیس پہ رہتے ہو تو وہاں کے فقراء کی مدد کرو پہلے، پھر جا کے دوسری جگہ مدد کرو. تو ایک نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے ایکسٹراویجنس ہو جاتا ہے، افراط کرنے لگتا ہے. دوسرا یہ کہ اس طرف سے کبھی انسان کو پتہ نہیں تو کنجوس ہو جاتا ہے، مائزر ہو جاتا ہے. شخص ایک دم شابی شکل بنا کے رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے کہا کہ تو فقیر ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کہا تو تمہارے چہرے سے دل نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ پروردگار متعال اگر کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کو استعمال کرے. لہٰذا فرمایا نہ افراط ہو نہ تفریط، نہ اس طرف سے گرنا ہے نہ اس طرف سے اتنا کنجوس ہو جائے کہ انسان جو ہے اپنے گھر اور بیوی بچوں کو تو نہیں دے رہا ہے، باقی دنیا میں جو خیرات کیے جا رہے ہیں اس کی بھی منع کی گئی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا. بلکہ تاکید کی گئی کہ اگر تمہارے پاس خرچے کے لیے پیسے ہو، ایکسٹرا پیسے آ جائے تو اپنے فیملی ممبرز پر پہلے خرچ کرو. تو یہ دوسرا نقصان. اگر ایک انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے ہدف پتہ نہیں ہے، جہاں بھی جائے اپنے فاصلے سے دور ہوتا جا رہا ہے. دو، یا افراط کا شکار ہوتا ہے، یا ایکسٹراویجنس کا شکار ہوتا ہے، یا جو ہے مائزر بن جاتا ہے. تیسرا جو ہے یہ ہے کہ انسان کا انگیزہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو کہے کہ بس گاڑی چلاتے رہو، انسان ایک حد کے بعد جا کے بولے گا کہاں تک چلانا ہے، مجھے کچھ پتا تو چلے ہدف کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے. اسی طرح سے اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، صرف عمل کرتا جا رہا، کب تک عمل کروں میں، پتا تو چلے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے. اب دیکھیں بہت ساری بات مشکلات ہماری یہیں پر ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہم کس چیز کو ڈھونڈ رہے. ہم ہر روز نماز پڑھ رہے، فجر پڑھ رہے، ظہر پڑھ رہے، مغرب عشاء پڑھ رہے، ہمیں لگتا ہے کہ کل واپس وہی پروسیس ہے، پرسوں واپس وہی پروسیس ہے، اس لیے ہم آگے نہیں، ہمیں نمازیں ہمیں آگے ترقی تک نہیں پہنچاتی ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسا انسان کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ اس گھوڑے کے جیسے کہ اگر آپ جو ہے گھوڑے کو ایک پول کے ساتھ باندھ دو تو کس سے کیا ہوگا، وہ گھوڑا جو ہے گھومتا رہے گا اس پول کے اطراف میں. اگر 1000 سال بھی ایسا رہا یہ تو گھومتا ہی رہے گا، کہیں آگے نہیں بڑھے گا. اسی طریقے سے اگر انسان عمل کرتا رہے، 1000 سال بھی اگر عمل کرتا رہے کہ علم نہ اس کے اس کو کہاں جانا ہے تو آگے نہیں بڑھے گا اس میں. اب دیکھیں نمازیں ہماری ہمیں لگتا ہے ریپیٹیٹیو ہے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں، یہ ہر ایک جو اسٹیپ ہے دوسری نماز کے لیے ایک ترقی حاصل ہونی چاہیے انسان کے اندر. ہم لوگ کہاں دھوکہ کھاتے اس میں کہ ہم لوگ کو لگتا ہے ریپیٹیٹیو ہے. اب فرض کریں آپ جو ہے اسٹیپ 1 سے ایک 20 سٹوری بلڈنگ ہے، آپ کو جو چڑھنا ہے، اسٹیپ 1 اور آخری اسٹیپ آپ کا سملر ہے، یعنی اسٹیپ 1 سے لے کے لاسٹ اسٹیپ تک آپ سملر ایکشن کر رہے، ایک ریپیٹیشن، ایک پیر اٹھا رہے دوسرا اٹھا رہے، پھر واپس پہلا پھر دوسرا پھر پہلا پھر دوسرا. لیکن آیا یہ وہی ہے یا ہر قدم کے ساتھ ایک قدم آگے جا رہے آپ، ایک قدم ترقی کر رہے آپ. دیکھیں انسان کا علم نہ ہو تو ترقی میں بھی رک جاتا ہے. آخری بات کہ جو انسان کو اگر علم نہ ہو اور صرف عمل کرتا رہے تو یہ ہے کہ اچھا کام جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. نیت اچھی ہے، نیت ایک دم خالص ہے، لیکن خراب کر دیتا عمل کو. آپ دیکھیں آپ کی گاڑی اگر خدا نہ خاصا خراب ہو جائے، آپ ایسے انسان کے پاس لے کے جاؤ جو میکینک نہیں ہے، کہیں گا بھائی اس کو صحیح کر دے، وہ صحیح کرے گا ایک دم نیت سے للہ خالصتاً بغیر پیسے کے آپ کے لیے کام کرے گا. لیکن ایک چیز کو صحیح کرنے کی جگہ 4 چیزیں اور خراب کر دے گا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جو لوگ آئے تھے سبھی کو جو ہے رہ نہیں دینے والے تھے، یزید سبھی کو ملک رہ نہیں دینے والا تھا، بلکہ 1-2 لوگوں کو جو بڑے بڑے پرائزز دیے، باقی بہت سارے افراد ان میں سے وہ تھے کہ جو خدا کی خاطر آ رہے تھے، بہت سے حج کر آ رہے تھے، بہت سے نماز شب پڑھنے والے تھے، بہت سے حافظ قرآن تھے وہاں پر. بہت سے لوگوں نے نظر کیا تھا کہ اگر ہم امام حسین پر کامیابی پا جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے. لذا عاشور کے دن مکروہ کیوں ہے روزہ رکھنا؟ اس لیے کہ
बनी उमैया लोगों ने नजर की थी कि हम आशूरा के दिन रोजा रखेंगे अगर हम जीत गए तो। लिहाजा आप देखें, लेकिन कहां पर गलती थी? नियत उनकी सदसद खुदा के लिए। गलती कहां पर है? गलती यहाँ पर बस इल्म नहीं था। कौन से खुदा के लिए? यजीद के खुदा के लिए काम करना है या हुसैन के खुदा के लिए? जंग सिफ़ैन में जब अमीर कायनात के सामने मुआविया हार रहा था, उन्होंने कुरान को नोके नेजा पर रखा, क्या फरियाद दी? ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं है मगर वो हुक्म जो परवरदिगार कहता है। सही बात है, हुक्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है, लेकिन इमाम फरमाते कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, बात सही है लेकिन इरादा जो है इरादा बातिल का है। इन्होंने कुरान सामित को ले लिया और जो कुरान नातिक है, जो कुरान की तफसीर कर सकता है, जो इसको हक है तफसीर करने का, उसे छोड़ दिया। तो लेकिन इंसान के पास अगर इल्म ना हो और वो अमल के मैदान में उतर जाए तो बजाय इसके कि फायदा पहुंचाए, नुकसान पहुंचाता है। और एक फायदा कि अगर इंसान अपने इल्म को अमल के साथ जोड़ दे तो यह है कि जब भी इमाम उसे पुकारते हैं वो इमाम की नुसरत के लिए हाजिर हो जाता है, इतना नहीं सोचता है। तिरम्मा का वाक़या आप देखिए, तिरम्मा शायर अहले बैत है। इमाम उसे रास्ते में मिलते हैं, कहते कि तिरम्मा तुम हमारी मदद नहीं करोगे, तुम तो शायर हो। फरमाया वो लश्कर के जो मैं कूफा में देख कर आ रहा हूँ उसके सामने आप जीत नहीं सकते हो, आपकी हलाकत है। ये 1000 लोग जो हुर लेकर आ रहा है ये आपके लिए काफी है, वहां पर तो इससे कई अदद ज्यादा लोग हैं तो जो आपके मुकाबले में लश्कर कशी है और तैयार है असलहों के साथ। इमाम ने फरमाया मुझे पता है कि ऐसा ऐसा होगा, क्या तुम हमारे साथ आओगे या नहीं आओगे? तो फरमाया मौला मैं जो है अपने घर पर कूफा में रहता था, कहा मैं अपने घर पर सौदा गेहूं वगैरह पहुंचा कर आता हूँ और फिर जो है आपकी मदद करने में आऊंगा। ये जाता है कूफा, जाता है सौदा अपने घर पहुंचाता है, लेकिन नियत है इसकी इमाम की मदद करने की। जब इमाम की नुसरत करने के लिए आता है तब तक की देर हो जाती है, उसे पता चलता है कि इमाम की शहादत वाक़ई हो चुकी है। एक ये है कि जो मारिफत है लेकिन अभी कम है, मारिफत का दर्जा वहां तक नहीं पहुंचा है कि जैसे ही हबीब के पास खत आया इमाम का, हबीब फौरन निकल गए। देखिए कितना फर्क है दोनों में। एक इंसान मोमिन है, मारिफत रखता है, इमाम की नुसरत भी करना चाहता है, लेकिन नहीं पता कि अगर दो चीजों के दरमियान उसे चूज करना हो, एक तरफ यह है कि मुझे अपने घर वालों को खाना पहुंचाना है और एक तरफ यह है कि मुझे अपने इमाम की मदद करनी है, तो मुझे किसको प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज को इंतखाब करना है, ये उसके लिए अब तक सॉल्व नहीं हुआ था। किसको इंतखाब किया कि जाके अपने फैमिली को पहले देखे। हबीब ने किसको इंतखाब किया? हाँ फैमिली अपनी जगह पर, लेकिन फर्जंद रसूल का एहतराम अपनी जगह पर। एक बाप आवाज से बोला सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ जान मुहतरम, ये वो हबीब है कि जब बचपन के आलम में रसूल खुदा को जिन्होंने दर्क किया, देखा है, रसूल खुदा हजरत हबीब को अपने गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? कहा ये वो शख्स है कि जिससे खुदा चाहता है। इसके अंदर ऐसी क्या सिफत है? तो रसूल ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि खुदा मुताल उस इंसान को चाहता है कि जो इमाम हुसैन को चाहे, उस इंसान को चाहता है जो हुसैन से मोहब्बत करे, और हबीब वो है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, लिहाजा खुदा उसे चाहता है, लिहाजा रसूल खुदा उसे चाहता है। हबीब की मोहब्बत का ये आलम है कि जब घर पर बुलाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और खानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम को, तो घर के छत पर इंतजार कर रहे हैं कि अभी मेरा दोस्त आएगा, अभी इमाम हुसैन आएंगे। जब देखा कि इमाम आ रहे हैं तो खुशहाली के आलम में, ये दानिशनामे करबला में आयतुल्लाह रेशहरी रिवायत को नकल करते हैं। एड्रेस दे रहा हूँ इसलिए कि शायद कभी कभी बहुत सी चीजें हम लोगों को सुनने में सख्त नजर आती है, समझने में टाइम लगता है, इसलिए एड्रेस दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ। तो खुशी का आलम ये था, ऊपर देख रहे थे छत पर खड़े रहकर, देखा कि
امام حسین کاروان جو ہے رسول خدا امام حسین امام حسن امام علی آ رہے ہیں گھر کی طرف، اس قدر خوشحال ہوئے کہ دیکھنا بھول گئے کہ آگے سیڑھی ہے، گر جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اور روایات میں یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ انتقال ہو گیا. اب حبیب کے والدین پریشان، کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف بیٹا گر گیا ہے، روح جو ہے جسم سے چلی گئی ہے اس کو اٹینڈ کرے، یا آل رسول آ رہی ہے ان کو اٹینڈ کرے. کہا کہ نہیں، جو بھی ہے بیٹا سیکنڈ پریفرنس ہے، سب سے پہلے پریفرنس جو ہے آل رسول کو ہے. کہا کہ ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں، ہم پہلے مہمان نوازی کریں گے، پھر جا کر دیکھیں گے کہ ہمارے بیٹے کو حبیب کو کیا ہوا ہے. ہاں زادارو، ایک یہ مہمانی ہے کہ جہاں پر مہمان کا کس قدر انتظام کیا جا رہا ہے، کس قدر عظمت دی جا رہی ہے، کس قدر احترام کیا جا رہا ہے. اور ایک وہ مہمانی تھی کوفہ والوں کی کہ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر کوفہ آیا ہے تو لوگ چھتوں پر جا کر تماشاچی کی طرح دیکھ رہے تھے کہ آل رسول آئی ہے، ان کا تماشا دیکھو. یہ مہمانی کہا، وہ مہمانی کہا. ہاں زادارو، قافلہ آتا ہے رسول کا، امام علی کا، اہل بیت علیہ السلام گھر پہنچتے ہیں. حبیب کے گھر پہنچے، حبیب کے والدین نے کھانا رکھا، اور کھانا رکھنے کے بعد جو ہے کہا بسم اللہ تناول فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دعوت دی ہے میرے دوست نے، حبیب نے، اسے تو آ جانے دو، پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے. تو حبیب کے والدین نے کہا کہ آ جائے گا، ابھی کچھ کام سے گیا ہے، آ جائے گا، آپ شروع کریں. امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں حبیب کے بغیر کھانا شروع نہیں کروں گا. تو رسول خدا نے کہا بیٹا حسین، اگر حبیب کی اتنی یاد آ رہی ہے تو اسے پکارتے کیوں نہیں ہو، وہ آ جائے گا. امام نے کہا حبیب آئیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کوئی جواب نہیں آیا. کہا حبیب آئیے، مہمان آ چکے ہیں، آ جاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. لیکن تیسری بار کہا حبیب تمہیں حسین بلا رہا ہے، اب تو آ جاؤ. بس روایت کے جملے ہے کہ حبیب پردے کے پیچھے سے آتے ہیں اور وہاں پر انہیں پھر سے حیات دی حسین نے. اور جب حسین کسی کو حیات دے دے تو حیات طیبہ ہے. پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ جب مولا اسے بلاتے ہیں تو کسی اور چیز کی فکر نہیں کرتا ہے. ہاں آزادارو، کربلا آباد ہو گئی، ایک کے بعد ایک قافلے آنے شروع ہو گئے، 4,000 لوگوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے. پھر شمر آتا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کبھی خولی آتا ہے اپنی فوج لے کر. ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہا امام کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بھیا اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو لوٹنے کے لیے کتنے درندے آ رہے ہیں. ہائے آل رسول اتنی غریب ہو گئی کہ دشمن کی تعداد اتنی ساری ہے اور ہمارے یہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. امام نے کہا بہن زینب، تمہیں تو پتا ہے کہ نانا کی امتیوں نے کیا کیا ستم ڈھائے. تمہیں پتا ہے امیر مومنان جو ہم سے بہتر تھے ان کو لوگوں نے چھوڑ کر چلے گئے تھے. تمہیں پتا ہے ماں فاطمہ الزہرا کے گھر پر لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے تھے. تمہیں پتا ہے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی تھی. زینب ہمارے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو بھی ہے یہیں پر ہے. جناب زینب فرماتی ہے بھیا اپنے دوست حبیب کو تو بلا لو، وہ آئیں گے ہماری نصرت کے لیے. امام فرماتے زینب میں نامہ لکھتا ہوں، میں لیٹر لکھتا ہوں حبیب کے لیے، لیکن نہیں پتا، پہرا بہت شدید ہے، نہیں معلوم کوفے سے نکل پائیں گے یا نہیں. امام نے لیٹر لکھا، نامہ لکھا، قاصد کے ذریعے حبیب تک پہنچایا. روایت میں ہے کہ جب حبیب نے یہ لیٹر، جب یہ قاصد آیا ہے، حبیب کھانا کھا رہے تھے، قاصد نے دروازے پر دستک دی. حبیب نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں قاصد حسین ہوں. کہا نامہ لے کر آیا ہوں. حبیب نے لیٹر کو ہاتھ میں لیا، نامے کو ہاتھ میں لیا، نامے کو کھولا، آنکھوں سے لگایا اور اشک بہانے لگے. پر لکھا تھا
امام کی طرف سے من الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے ایک دوسرے دوست کی طرف. حبیب دیکھتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہو گیا ہے، کس کا لیٹر ہے، کس کا نامہ آیا ہے؟ حبیب فرماتے ہیں زوجہ یہ حسین کا لیٹر ہے، مولا نے مجھے بلایا ہے مدد کے لیے. زوجہ کہتی ہے تو حبیب کیا سوچا ہے؟ حبیب سر جھکا کر کچھ لمحوں کے لیے رک گئے. زوجہ نے کہا حبیب فرزند زہرا تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو، اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو اپنی تلوار مجھے دے دو، میں جاؤں گی فرزند زہرا کی مدد کرنے کے لیے. حبیب نے کہا کہ اے زوجہ میں خود جاؤں گا، میں تیری رائے لینا چاہ رہا تھا. غلام سے کہا غلام کوفے کے باہر ایک گھوڑا لے کے تیار رہنا میرے لیے. حبیب پہنچتے ہیں، جا کر دیکھا کہ غلام نے ایک گھوڑے کی جگہ 2 گھوڑے تیار رکھے ہیں. کہا غلام ایک گھوڑا چاہیے تھا، 2 گھوڑوں کو کیوں رکھا ہے؟ غلام کہتا ہے آقا آپ تو فرزند زہرا پر اپنی جان دینے جا رہے ہیں، ایک کرم فرما دے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. وہ اللہ شہزادی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب حسین شہید ہو گیا اور میں باقی رہ گیا. حبیب اپنے غلام کے ساتھ پہنچتے ہیں کربلا 7 محرم کو. جب پہنچتے ہیں خیام حسینی عجیب خوشحالی کا ماحول ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا حبیب آیا ہے، امام کے بچپن کا دوست آیا ہے. یہ خبر جب زینب تک پہنچی، بی بی زینب خیمے سے باہر آتی ہے جہاں پر حبیب تھے، ایک پردہ کیا وہاں پر اور فرمایا حبیب تم پر زینب کا سلام ہو. حبیب نے کہا ہائے افسوس ہو مجھ پر کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، شہزادی مجھ جیسے غلام کو سلام کر رہی ہے. عصر عاشور آتی ہے، ظہر کا وقت ہے. امام حبیب سے کہتے کہ حبیب ہمارے ساتھ سے رخصتی لے لو، اجازت لے لو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب آگے بڑھتے ہیں، عمر سعد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر سعد نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب وقفہ دیتے ہیں جنگ میں، نماز کو جنگ کے بعد شروع کرتے ادامہ دیتے ہیں. عمر سعد کہتا ہے حسین نماز پڑھنا چاہ رہا ہے مگر حسین کی نماز قبول ہے. حبیب کو جلال آیا، کہا اے ملعون تیری نماز قبول ہے اور فرزند فاطمہ سبط رسول کی نماز قبول نہیں ہے. امام کے پاس آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں جنگ کرنے کی، آگے بڑھتے ہیں، جنگ نمایاں کرتے ہیں. تاریخ میں کہ 60 سے 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب حبیب زمین پر آ جاتے ہیں. امام حبیب کے لاشوں پر آتے ہیں، بڑے احترام سے خیموں میں لے کر آتے ہیں. عزاداروں جب 11 محرم کے بعد یہ قافلہ چلا تھا کوفے کی جانب، جب کوفہ پہنچتا ہے تو ایک جوان شخص آتا ہے امام سجاد کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا میرا سلام قبول کیجئے. امام فرماتے ہیں اس غریب سے مجمع میں سلام کرنے والا کون ہے؟ پوچھا اے شخص تو ہے کون، اے بچے تو ہے کون؟ کہا کہ میں حبیب کا یتیم ہوں. امام نے سلام کا جواب دیا، اپنی پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں زینب دیکھو حبیب کا یتیم آیا ہے. زینب آگے بڑھی، کہا اے یتیم حبیب یہ بتا تیری اماں کہاں پر ہے؟ فرمایا وہاں پر ہے. اس کی والدہ آتی ہے آگے، فرمایا شہزادی اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو فرمائے. جناب زینب فرماتی ہے کچھ کام نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حبیب کا پرسہ دینا چاہتی ہوں. آزادارو ایک انسان شہید ہوا، حبیب نے مظاہر حبیب شہید ہوئے ہیں. جناب زینب پرسہ دینے کے لیے آگے آ رہی ہے. ہاں لیکن جناب زینب کا کربلا میں 18 جوان چلے گئے، بیٹے چلے گئے، کوئی تعزیت دینے کے لیے آگے نہیں آتا، کوئی پرسہ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا. جو آگے بڑھتا ہے وہ کئی کوڑے لے کر آتا ہے، کوئی تعزیانہ لے کر آتا ہے، کوئی چادر چھننے کے لیے آتا ہے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. سب مل کے پڑھتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مومن و مؤمنات جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مقامات مقدسہ حسینیہ امام بارگاہ مساجد مراجع سبھی کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی مریض ہے بیمار ہے ان کے شفا عاجل و کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ جو اس وبا ہے اس وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے سمیٹ دے. پروردگارہ حق محمد و آل محمد جو جس کے والدین دنیا میں زندہ ان کے سائے کو مستدام فرما. پروردگارہ حق محمد و آل محمد جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو مہمان سید الشہداء قرار دے. پروردگارہ حق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ حق محمد و آل محمد ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ حق محمد و آل محمد ہمیں اس ویسا بننے کی توفیق دے جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی